चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और आप सबको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं इस वक्त, और आप सबको ये इस्तदा रहेगी कि ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जितने वीडियोस आप हमारे शेयर करते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, वो ढोंगी पीर अब्दुल रज़ाक लोन जो थे, वो इस वक्त जो है वो मेंटल अजाइलम में है, मेंटल हॉस्पिटल में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बट जो उनके साथ अभी तक 8 अफराद जो थे जिन्होंने ये जो फेक रेप्लिका बनाया था वो गिरफ्तार हो गए हैं, सलाखों के पीछे है। और बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं एसएसपी बारामूला का, या अगर बात करें एसडीपीओ फैजान अली का, या अगर बात करें एसएचओ शेख आदिल बशीर का। बहुत ही बड़ी कामयाबी इनको हाथ लगी है तब से, जब से हमने ये न्यूज की थी, जब से हमने ये न्यूज ब्रेक की थी। हम कह सकते हैं ये जो हम बोल भी नहीं सकते हैं, काबा शरीफ का नाम ले भी नहीं सकते हैं। जब से हमने ये स्टोरी ब्रेक की है तब से आज तक ये लोग जो हैं, अगर पर्टिकुलरली पुलिस स्टेशन की बात करें, पुलिस स्टेशन कुंजर की बात करें, तब से वो काम पर लगे हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। और अभी फिलहाल के लिए एक फोटो जो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 अफराद जो हैं, जिनमें कारपेंटर है, जिनमें बाकी लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी, जो इस ढोंगी बाबा का बेटा था, जिसका नाम आदिल अहमद लोन कहा जा रहा है, वो भी इस एफआईआर में शामिल है। और जरूर बताना चाहे कि एफआईआर नंबर है 299। 299 का मतलब ये है कि अगर जो कि 299 बीएनएस के तहत जो 299 के मुताबिक जो कोई भी जानबूझकर किसी भी तबके के मजहबी अकायद की तौहीन करता है या तौहीन करने की कोशिश करता है, उसे सजा दी जाती है। और सजा सुने जरा, इसमें 3 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या इनमें से दोनों भी हो सकती है। ये जुर्म, अल्फाज, इशारों, नजर आने वाली अलामात, इलेक्ट्रॉनिक जराए या किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। और फिर से आपको बताना चाहेगी कि कोवारीपुरा कुंजर के जो ढोंगी पीर बाबा थे, उनके जो 8 साथी है और इस वक्त सलाखों के पीछे है। कुंजर पुलिस स्टेशन में इस वक्त बंद है। और जो मुझे थ्रेट्स आ रहे थे उनकी फैमिली की जानिब से, कल हम गए थे कुंजर पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेंट दर्ज की है। और उस कंप्लेंट में कल उनकी जो वो लेडीज हैं, उस फैमिली को भी बुलाया जाएगा और कल उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ऐसा नहीं है कि अभी तक लगा एफआईआर हो गया है। अभी तक जितना भी पुलिस ने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हम कुंजर पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एसएचओ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने मैं कल सडनली गई थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर आपके साथ। हम अचानक से कल गए थे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन जारी थी, लोगों को लाया जा रहा था। इसमें बहुत सारे लोग थे। अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जब हम गाड़ी में थे और गाड़ी में साइड में बंदा बैठा हुआ था, जिसने उस फेक रेप्लिका को जिसने ताला खोला वो भी बंद है, अलॉन्ग विद हिज कार, वो गाड़ी भी बंद है। और बहुत सारी अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। अभी कहा जा रहा है, सोर्सेस की जाने से कहा जा रहा है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी तक जारी है। और इस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या अभी सामने आने वाला है, वो बहुत कुछ है। लेकिन अभी ये जो न्यूज है ये ब्रेक नहीं हुई थी, खाली एक फोटोग्राफ जो है वो ब्रेक हुआ था। और सेक्शन की अगर हम बात करें 299 बीएनएस लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकी गई है और सबको लाया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबसे इस्तदा है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास पिछले 7 दिनों से हम इस चीज पर काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। हम खुद वहां पर हम एज मुरीद बनकर वहां पर गए थे और इस ढोंगी बाबा के पास गए थे। आप अगर किसी के पास जाते हैं, आप उसको सीधे बोलेंगे आप गलत है, तो ये शायद से जवाब नहीं दे पाता हमें। और जब हम उनके मुरीद बन के गए, जनाब हम आपको जानते हैं, जनाब हम आपको मानते हैं, तो हमने उसी में इनको बातों बातों में ही इनसे पूछा, आप तो बड़े पीर हैं, बड़े किस्म के पीर हैं, तो काइंडली हमें ये बताएं
आपने क्या क्या अभी तक अचीव किया है। इन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। इन्होंने एक वो मैंने शॉर्ट्स में नहीं डाला था, इस वीडियो में मैंने नहीं डाली थी। इनके ही घर के बाहर एक आस्थान बना हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, उसमें हमारी ही ये जो माएँ हैं गांठे वहां पे बांधती है और उसी शख्स को मांगती है। और मैं जरूर ये बोलना चाहूंगी, कशीर पे वन बह बाल पे अनमचन कन या आर पे अनमचन कन 5-6 नफरों अनम पकन और अमिस पागलस निश थमुत अम पागल वोनमुत कन अनु तो थयू, और यह कन थमुत और इसी पत्थर की मैं कह सकती हूँ पूजा कर रहे थे, मानते थे, वर्शिप करते थे। हमारी ही माएँ, हमारी ही बहनें इसकी वर्शिप करती थी। और आपने कल ही देखा होगा कि कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही थी और उन लड़कियों के साथ भी कांटेक्ट हमारा हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये जो डोंगी बाबा थे, और वो डोंगी बाबा बाय द वे बोल नहीं रहे थे, वो कह रहे थे बाब साहब, और स्टिल आज इसको बाब साहब कहते हैं। वो यही कह रहे थे कि बाब साहब जो है वो हमें वहीं से सिगरेट पीने को दे रहे थे, इससे शिफाए कामिल आपको अता होगी, और वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। तो कहने का ओवरऑल गर्ज है कि 7 दिनों से कंटिन्यूअसली हम इस स्टोरी के पीछे थे। 7 दिनों से हमें खबर थी कि कुछ ना कुछ अंदर है, और 7 दिनों से कंटिन्यूअसली हम इसको फॉलो कर रहे थे। और जैसे ही ये जो अब्दुल रज़ाक लोन है, जो फेक पीर है, तो उसके बाद जब हम उनके पास गए, हमने सडनली उनको कॉल किया। मुझे लगता है 2 बजे का टाइम था, 2 बजे मैंने उनको 1 बजे मैंने उनको कॉल किया, और इन्होंने मुझे बोला चलो जी मैं आपको टाइम देता हूँ, 2 बजे आप मेरे पास पहुंचो। और जब बहुत सारी बातें ऐसी है बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा, बहुत कुछ इसने मुझे बोला था, बहुत सारी बददुआएं मुझे की थी, कर्ज किया था इवन। और आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने एक लड़की को क्या क्या बोला। वो शॉर्ट्स हमने कट किए थे, नहीं डाले थे इसमें। और उसी में इस शख्स ने क्या किया, जब मैं जब इसके घर में जो वो पत्थर था, पत्थर को मैंने एक पोछा मारा। ये कह रहा था यहाँ पे कुछ है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बार बार तौहीन होती है। और वही उठा के मैंने इसको वो साफ की, वो जो पत्थर था, वो स्टून मैंने साफ जब की, मैंने इनको बोला कि ये मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, तो ये घर की बात है। वो शॉर्ट्स मैंने नहीं डाले हैं। उसके बाद जब हम गाड़ी में चढ़े, गाड़ी में इनके साथ दूसरा शख्स था, और उस शख्स को मैंने साइड में भी लिया था कि क्या यार ये सच है, ऐसा होता है। ओ मुझे इतना नहीं लगता है कि वो नमाजें पढ़ने जाता होगा जितना वो इस शख्स को मानता था। और जब उसने दरवाजा खोला, जब हम अंदर गए, पैरों तले जमीन खिसक गई। आई स्वेयर पैरों तले जमीन खिसक गई तब मेरी, जब मैंने वो चीज देखी। और फोटो तो ऑलरेडी हमारे पास आया था। और मैं जरूर ये भी करना चाहूंगी कि इन बिटवीन जब हम वहां पर गए थे, जैसे से बोला 2 बजे यहाँ पे पहुंचने के लिए, हम जैसे घर से अपने ऑफिस से निकले वहां पे जाने के लिए, इन बिटवीन मैंने बहुत सारे उलमाओं को कॉल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब किसी ने फोन उठाया। नमाज का टाइम था, तो कुछ का स्विच ऑफ था, कुछ का साइलेंट हुआ होगा। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी मुश्ताक अहमद वीरी साहब का। दिल से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि आपने, जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने रिस्पॉन्ड दिया, आपने मेरा सुना, जो मैंने आपको बोला। मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी थी। जब मैंने इससे बात की फोन पे, इस फेक बाबा ने मुझे बोला कि नौज बिल्ला बात करते करते मैं इनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। देन ही सेड एब्रप्टली ही सेड कि वही छे में पेठन नज़ल गमचन, तो शेख नूरी नूरानी रहमतुल्लाह अलैह चिमेर में उनका दूसरा जन्म हूँ। वो रिकॉर्डिंग मैंने ये जो रिकॉर्डिंग थी, ये और रेप्लिका का जो फोटोग्राफ था, ये 2 चीजें मैंने फॉरवर्ड की मुश्ताक वीरी साहब को और हामी साहब को। तहे दिल से हामी साहब का शुक्रिया। ऑन टाइम उन्होंने हमारा फोन उठाया, हमसे बात की, और इट वाज ऑल सेट एंड डन। और कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि आप ये देखो जी, माइक लेके इंटरव्यू कर रहे हैं एक मेंटली अनसाउंड का, ठीक है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि थप्पड़ क्यों नहीं मारा, कुछ लोगों ने ये बोला था खुद क्यों नहीं तोड़ा। सबका जवाब देने जा रही हूं मैं आज। पहली बात, ही वॉज मेंटली अनसाउंड, और मेंटली अनसाउंड को हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो जब अगर मुझ पे कोई बात आती, अभी सब कहते हैं कि बहन हम आपके साथ है, लेकिन तब जब जेल जाने की बारी होती है तब आपके साथ कोई नहीं होता है आपके पेरेंट्स के बगैर। तो हमने हकीकत जो है रिवील कर दी, दिखा दी आपको। और फाइंड मुफ्ती, अगर हम ग्रैंड मुफ्ती की बात करें, तहे दिल से शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी।
آپ نے بھی اس میں بہت اسی ٹائم آپ نے نوٹ نکالا اور SSP بارہمولہ کو کمپلینٹ کی اور اسی ٹائم آپ نے اس ڈونگی بابا کو پکڑا. جو چونکہ لوگوں نے وہاں پر جب لوگوں کے پاس یہ بات پہنچ گئی, لوگ آئے وہاں پہ یہ سارا کچھ ڈیمولش کیا. ان لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے ایسا قدم لیا. واری پورہ کے لوگوں کی اگر میں بات کروں, واری پورہ کے لوگ میکسیمم لوگ اویئر نہیں تھے. میں یہ بات ضرور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. جو ہمیں ابھی تک انویسٹیگیشن کی تھی بہت ساری, اور ابھی تک پتا بھی نہیں تھا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, واری پورہ کے لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا. اور جہاں پہ جو میں بول رہی تھی, جو لوگ وہاں پہ ارد گرد میرے تھے, ان میں اسی کا بیٹا بھی شامل تھا. کیونکہ میں اس کی فیملی سے واقف نہیں تھی, کون کیا اس کا لگتا ہے. اسی گاؤں میں اس کے بہت سارے رشتہ دار رہتے ہیں, اور جو اس کے رشتہ دار ہیں وہی آس پاس تھے. انہی سے میں جب پوچھ رہی تھی تو اوبویسلی ان کے رشتہ دار تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ڈونگی نہیں ہے, یہ پیر ہے, یہ گرم ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. بہت کچھ مجھے بولا جا رہا تھا, لیکن الحمدللہ جسے رب العزت کا ہاتھ سر پر ہو, جسے اللہ رب العزت کا ساتھ ہو اور آپ سب کی دعائیں ساتھ ہو, تو ایسے ڈونگی باباؤں کو ہم ہمیشہ ایکسپوز کریں گے. فی الحال کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹ یہی ہے کہ انویسٹیگیشن رکی نہیں ہے. خالی ابھی ایک FIR کی بات ہی نہیں ہے یا سیکشنز کی بات ہے. سیکشنز بہت سارے لگے ہیں, 299 اینڈ ادرس. اٹ مینس کہ بہت سارے سیکشنز لگے ہیں, ابھی ریویل نہیں ہوا ہے. جیسے ہی جموں کشمیر پولیس آفیشیلی اناؤنس کرے گی کہ کون کون سے سیکشنز لگے ہیں اس ڈونگی بابا پر اور ایسے 8 لوگوں پر, اور خالی 8 ہی نہیں ہے, کل بھی کچھ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور کل بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. کل اس کی فیملی کو, جو اس کی جو لیڈیز ہیں, جو زیادہ ہی پہلے سوشل میڈیا پر معافیا مانگ رہے تھے, بول رہے تھے ہمیں کچھ پتا ہی نہیں تھا, اور اس کے بعد ہی جب دوسری ایک ویڈیو سامنے آئی, اس میں وہی عورت, اس کی پھیک بابا کی جو وائف ہے, وہ چھوٹا منی پیر کی اگر میں بات کروں, وہ منی پیر تھی. وہ سچس میں چندس نا ات تو دان چسمت ساری تبروک اور بیس چسمت سیف تھمت پانس نشن. بچس ونان یم لوگ کچھ مرتد لوگ ایسے ہیں جو لوگ ایسی جگہوں پر جاتے تھے, مرد عورت ایک ہی جگہ پہ سگریٹس پیا کرتے تھے اور شرک کیا کرتے تھے, کفر کیا کرتے تھے, اور اس شخص کو سجدہ کیا کرتے تھے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ نے وہ جو یہ جو وائرل چیزیں چل رہی ہیں, میں کہہ سکتی ہوں آپ بے حرمتی کر رہے ہیں, کائنڈلی وہ چیز نہ کرے. یہ جو کون کی بات کرے, یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ بے حرمتی قرآن شریف کی کر رہے ہیں, کیونکہ اس کی نظر میں اس کو لگتا تھا یہ کچھ ذکر کر رہا ہے, لیکن ایسا کچھ تھا بھی نہیں. یہ مینٹلی انساؤنڈ تھا. اور اگر بات کریں کتنے % مینٹلی انساؤنڈ تھا, میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ یہ 20% کہا جا رہا ہے. 20% یہ مینٹلی انساؤنڈ تھا اور باقی یہ ٹھیک تھا. اس کی عادت تھی, مطلب جب آپ کو انکم آتی ہے, آپ کے گھر میں پیسہ آتا ہے, تو آپ کیوں اپنے گھر والوں, اپنے باپ کو ٹھیک کرو گے. اور یہی چیز ہے کہ ان کو پیسے آتے تھے. کچھ لوگوں نے تو بائی دی وے گاڑی بھی ان کو گفٹ کی تھی. ان کے جو لوگ تھے, مرید جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اور وہی مریدوں نے ان کو گاڑی تک گفٹ کی تھی. اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سوسائٹی حاجت نہیں رہا. ایسا کون سا حاجت آپ کو تھا جو آپ کو اللہ رب العزت پوری نہیں کہا. پیروں کی اگر ہم بات کریں, پیر ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے ہیں. کچھ کہتے ہیں وسیلہ ہوتا ہے یا کسی کی نیک دعا ہوتی ہے, بالکل میں مانتی ہوں. لیکن اچھا فنا فلا کی اگر ہم بات کریں, فنا فلا کچھ الگ ہی ورڈ ہوتا ہے. فنا فلا تو یہ کبھی تھا بھی نہیں. فنا فلا مطلب اللہ کی راہ میں فنا ہو جانا, اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کرنا. تو یہ چیز اس میں تھی نہیں. اور بہت بہت شکریہ سب کا جو اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور آپ سب کو میں یہی استدعا کر رہی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور آپ نے کبھی کبھار کوئی چیز ہمارے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے, یہ رانگ نمبر تھا, اور ایسے رانگ نمبرز بہت سارے ہو گئے. اب آصفہ ہی ہمیشہ سڑکوں پر نہیں ہوگی, اب آصفہ ہی ہمیشہ انویسٹیگیٹنگ سٹوریز پر نہیں ہوگی. آپ کو بھی, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ خالی جرنلسٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ عام شہریوں کی ذمہ داری ہے, اسپیشلی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, جو ان فیک پیروں کو ایکسپوز کرے گی. اگر آپ کو کہیں پر لگتا ہے کہ یہ یہاں پر غلط ہو رہا ہے, کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے, ایکسپوز دم. اینڈرائڈ فون میرے پاس ہی نہیں, آپ کے پاس بھی ہے.
ایسا نہیں ہے کہ خالی جرنلسٹ ہی ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے میرے ساتھ جو دوسرے جرنلسٹ تھے وہ بھی ساتھ میں تھے, اور انویسٹیگیشن ہم کر رہے تھے, اور ہم ان کے مرید بن کے وہاں پہ گئے تھے. ہم نے پورے جو ایک ہفتے کی میں بات کر رہی ہوں, پورے اس ایریا کی ہم نے چھان بین کی. ہم لوگوں کے پاس گئے, ہم لوگوں سے پوچھتے گئے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, کیا یہ پیر صاحب میرا یہ کام کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ باتیں میں بولا کرتی تھی. میرے ساتھ جو دوسرے جرنلسٹ تھے وہ بھی بولا, اپنے سائڈ سے بولا کرتے تھے, لیکن ہر کوئی یہی, کوئی کہتا تھا فیک ہے, ڈھونگی ہے, کوئی کہتا تھا کہ ہم پریشان ہو گئے ہیں. واری پورہ کی پرٹیکولرلی واری پورہ کے لوگوں کی بات کریں, وہ تھک چکے تھے اس سے. تمن ہون ونن اس کہ یہ بانڈ پتھر لاگا, تنگ آمتن. اور جب وہ سیدھے لوگ تھے, بہت ہی سیدھے سادے لوگ تھے, ان سیدھے سادے لوگوں کے سامنے آپ ایسی لینگویج بولتے ہو جو کہ آپ کو سمجھ, جو ایون ہم بھی ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب تھا. تو اوبویسلی ان کو لگا ہوگا کہ پتہ نہیں سچ میں کوئی چڑیل مت اس کے اندر ہے, یا سچ میں یہ کوئی پیر بابا مت ہے. تو ایسے لوگوں سے بچ کے ذرا رہے. فی الحال کے لیے انویسٹیگیشن چل رہی ہے. ابھی اٹس انڈر, کیس از انڈر انویسٹیگیشن. ابھی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے. ابھی اور بھی باتیں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں. فی الحال کے لیے جموں کشمیر پولیس کی پرٹیکولرلی کنزر پولیس اسٹیشن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو میں نے کمپلینٹ کل ڈالی تھی کنزر پولیس اسٹیشن میں, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس بات پہ کل سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے. جنہوں نے مجھے دھمکی دی تھی, یا جنہوں نے جو کہا تھا کہ کس نے کس کو فون کیا, یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی مجھے کسی نے فون نہیں کیا تھا. اس علاقے کی اگر ہم پرٹیکولرلی بات کریں واری پورہ کی, واری پورہ میں میرا کوئی سورس نہیں ہے, مجھے کسی نے نہیں بولا تھا. ہمارا الگ سے اپنا سورس تھا, ہم الگ سے, ہمارا ایک میڈیا پرسن تھا, ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جناب, اور انہی کے جانب سے ہم نے پہلے ان کو بھیجا تھا. ہم پھر خود گئے تھے چوری چھپے, انہوں نے فوٹوگراف لیا تھا. ہم برابر 7 دنوں تک اس پر کام کر رہے تھے, اور 7ویں دن فائنلی اس نے ہمیں ملاقات دی. اس نے بولا, لیکن میں نے اس کو جھوٹ نہیں بولا, کیونکہ میں اس کو ہڈن کیمرہ سے شوٹ نہیں کرنا چاہتی تھی. میں اس کو کھلے عام اسی کی زبان ہی سنوانا چاہتی تھی لوگوں کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی باتیں اس فیک بابا نے ہمارے ساتھ کی, تو یہ اسی ٹائم اس نے ہمیں بولا ہوگا. ہم نے اس حد تک وہاں تک ان کو پہلے پہنچایا جہاں پر یہ وہیں سے اگلنے لگے کہ ہاں جی میرے پاس یہ ہے, میں نے آستان بنایا ہے. اور اس کی جو بیٹی ہے جو مجھے بڑی بائی دی وے دھمکیاں دے رہی تھی, بڑی بیٹی ہے اس کی, وہ کہہ رہی تھی کہ میرے باپ کا اس کا آستان ڈسمینٹل کیا گیا تھا. نعوذ باللہ. بندہ ابھی زندہ ہے, بندہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے, بندہ ہمیشہ نشہ کرتا رہتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, اسموکر ہے, اور بندہ ہمیں کبھی نہایا ہی نہیں ہوگا بندے نے, اور آپ اس کو جھکتے ہو, سلام کرتے ہو, سجدے کرتے ہو. افسوس ہے ان لوگوں پر, میں خود پر نہیں بولوں گی, میں کسی اور پر نہیں بولوں گی, میں ان کے پرٹیکولرلی مریدوں کی بات کر رہی ہوں جو اللہ کے بغیر کسی کو سجدہ کر رہے تھے. کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو وہ ماں کو ہم کرتے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کو سجدہ کرتے, یا سم ٹائمز ہسبینڈ کی بات آتی ہے تو ہسبینڈ کو سجدہ کرتے. اللہ رب العزت کے بغیر آپ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے. اور یہ شخص کیا کرتا تھا, یہ آپ نے نہیں سنا, آپ بس اس چیز کو فن لے رہے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ کچھ عربک میں کچھ بولتا ہے جو کہ عربیوں نے بھی ڈیکوڈ نہیں کیا, جو عربی میں وہ بولتا ہے کہ جو اس نے وہ کہا تھا, اس کا کیا مطلب ہے, آ جاؤ میرے پاس میں نش تموک تو پت کر میں سجد. امیک مطلب چھو یہ کہ آپ میرے پاس آؤ, نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ, یہ دجال پتر بوے آمت نو یور, یہ ونان کہ ولو سا مے نشن, مے کریو سجدہ, مے یتن چیو تموک. اور یہ لڑکیوں کو, یہ جو کل لڑکیوں کا ویڈیو وائرل ہوا بائی دی وے, انہی کی جانب سے وہ ویڈیو جو ہے اپلوڈ ہوا تھا, ہر جگہ پہ انہی کی جانب سے پھر ہوا تھا, ان کی جانب سے ہوا تھا, پھر لوگوں نے وہ اپلوڈ کیا تھا. تو فی الحال کے لیے ہم آپ کو یہی بتانا چاہیں گے کہ اس شخص پر جو خود کو کہہ رہا تھا کہ میں کوئی پیر بابا ہوں, یہ کوئی پیر بابا نہیں تھے, اور فائنلی 8 جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے, اب تو ان کی مریدوں پہ بھی نظر ہے, کڑی سے کڑی نظر رکھ رہے ہیں. جموں کشمیر پولیس کی جانب سے ان پہ بڑی نظر رکھی جا رہی ہے. جو اس دن ہمارے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا وہ بھی ارسٹڈ ہے. باز یس اتہ رنان سہ تہ گرفتار,
یم رنگ چھ کورمتن ات شیڈس بہ ہیک نہ ریپلکا ونتن کہین یہ شیڈ اخ شیڈس اوسکن کورمتن یمی بنومت اوس تات تو اوسکن کورمتن رنگ تم رنگ ساز چھ گرفتار. اچھا بائی دا وے جو میں نے آپ کو یہ دکھایا تھا جب میں نے بولا تھا آپ کو بولا تھا کہ یہ جو شخص ہے جو اوپر چڑھ رہے تھے مینار جو دکھا رہے تھے کہ ہم مینار چڑھا رہے تھے ایک گرین کلر کی چھوٹی سی ایک کپڑا لے کے چھوٹی سی ایک چادر لے کے جو کپڑا تھا گرین کلر کا تھا اس کو پکڑ تو رکھا تھا لیکن ہاتھ میں جناب عالی ہاتھ میں سگریٹ رکھا تھا. اور بائی دا وے یہاں پر میں آپ کو بولنے کی کوشش کروں گی کہ جو ہمارا سورس تھا وہ اس گاؤں سے بالکل بھی نہیں تھا, اس ایریا سے بھی نہیں تھا اور وہ میل بھی نہیں تھا. ہمارا جو سورس تھا وہ ایک عورت تھی, لڑکی بھی نہیں تھی, ایک عورت تھی جس نے سب سے پہلے وہاں پہ شوٹ کیا, جو پہلے وہاں پہ گئی مرید بن کے, جس نے اس کا علاج بھی کیا اور ہمارے پاس آئی. اس کے بعد یہی ساری چیزیں ہم نے آگے تک پہنچائی اور یہ ہم جانتے ہیں, ہمارا رب العزت جانتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ایکسپوز کیا. یہ ایک دن ایک منٹ کا کام نہیں تھا, ایک سیکنڈ کا کام نہیں تھا. ہم یہاں سے جاتے اور وہاں ہمیں بولتے وہاں سے کہ ہاں جی چلو جی میں نے ایسی چیزیں بنائی ہے. یہ تو وہاں پہ کسی کو اندر آنے ہی نہیں دے رہا تھا, ہمیں کیوں اندر آنے دیا جبکہ ہم کنٹینیوسلی اس کے ساتھ بات کر رہے تھے. اور ایکسپوز کی اگر ایکسپوزیش کی بات کریں, ایکسپوز ہمیں بولا تھا, مجھے پرٹیکولرلی وہ آپ نے دیکھا ہوگا مشتاق احمد ویری صاحب جو ہے انہوں نے بولا کہ یہ دجال ہے, یہ اس کو ایکسپوز کرو ہی کرو, اس کو ایکسپوز کرو. حامی صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی اور حامی صاحب کی تب شاید نانی کا 40واں تھا اور انہوں نے وہ وہاں سے ٹائم نکال کے سائیڈ میں آئے, ان کو میں نے تب کال کیا. الحمدللہ میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی حامی صاحب آپ کا, آپ نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے اس ٹائم اس شخص سے بات کی اور آپ نے اس ٹائم جب جو بولا کہ وہ ہی از مینٹلی ان ساؤنڈ, ان کو مینٹل ہاسپٹل جا کے اپنا علاج کر دے گے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اگر ہمیں پرابلم ہوتی ہے تو مینٹل ہاسپٹل از دیئر, وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, میں نے پہلے بھی بولا ہے وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے ہیں. اور اگر کسی کوئی بھی شخص ایسا ہو اگر آپ کو لگتا ہے. اچھا بائی دا وے جو اسے بولا تھا پرویز, جو انہوں نے بولا تھا پرویز باب, کچھ لوگ ہمیں وہاں پہ بھی میسیجز کر رہے تھے, کچھ لوگ وہاں پہ بھی میسیج ہمیں کر رہے تھے کہ کائنڈلی ہمیں ان کو یہاں سے لے جائے. انہوں نے یہاں پر بھی لائک چرس وغیرہ سگریٹ وغیرہ پیتے رہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ لوگ کمپلین ڈالیں گے, برین سائڈ سے ہے وہ شاید سے, اگر آپ کمپلین ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی جموں کشمیر پولیس ایکشن میں آ جائے گی. اور بہت بہت شکریہ ناصر الاسلام کا جو کہ گرینڈ مفتی آف جینڈ کے ہیں, انہوں نے جو سپورٹ دیا اس کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں ہم آپ کو. اور ناصر الاسلام جو گرینڈ مفتی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی وہ کشمیر میں نہیں ہے, جیسے ہی وہ کشمیر آ جائے گے وہ ایسی چیزوں پر وہ ایک کمیٹی تشکیل کرے گے. جو یہ کمیٹی اس وقت یہ جو بریک میں نیوز کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگوں کے پاس ایک ٹیم بھیجا کرے گے ان کی جانب سے اس منافقت کی دنیا میں. اب وہ ایک ٹیم تشکیل کرے گے اور جو ٹیم جایا کرے گی, دیکھا کرے گی کیا یہ سچ میں ڈونگی بابا ہے یا یہ ڈھونگ کر رہا ہے یا سچ میں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے ہوئے ان دا سینس کہ آپ خود پہ بھی, میں پیروں کی اگر بات کرو, آپ کلمہ پڑھو, آپ چار سورتیں پڑھے, جیسے چار کل پڑھے گے, آپ خود پہ دم کرے گے, الحمدللہ اس سے صبح شام خود پہ دم کرے, آپ کا تو کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے. اور ہاں ایسا نہیں ہے کہ پیر کچھ نہیں کرتے, پیر بہت کچھ کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم جادو ٹونا کی بات کریں, جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے, تو تعویذ ان پر بھی ہوئے تھے, تو ان کا بھی ڈیکوڈ اگر ہم بات کریں ان کا بھی سلوشن ہے, وہ ہمارے قرآن مجید میں ہے. اب جن کو پتا ہے, اگر ہم مولانا کے پاس جاتے ہیں وہ بھی اس کا ہمیں حل دکھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے حفظ قرآن کیا ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کے لیے اگر ہم پرٹیکولرلی بات کروں تو چھوٹے بچے جو روتے وغیرہ ہیں ان پہ صورتیں کچھ قرآن سے ہی پڑھتے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ ڈونگی باباؤں سے شارٹ میں دور رہا کرے. اور جاتے جاتے یہ اس لائیو کو
یہیں پہ کرنا چاہے کہ آپ سب سے گزارش رہے گی. بہت بڑی اچیومنٹ آج ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ فائنلی جس کام کے ساتھ ہم تھے اتنے ٹائم سے, فائنلی الحمدللہ اس شخص کے ساتھ ساتھ اس کے 8 چیلے چماٹوں کو گرفتار کیا ہے, اور جو آج پنزر پولیس اسٹیشن میں بند ہے, قید ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ انویسٹیگیشن بند ہوئی ہے, انویسٹیگیشن جاری ہے. سیکشن